30 آیات پوری کر لوں گی انشاءاللہ خیر۔ میں ابھی ریوائز کر رہی تھی، لاسٹ جو میری 20 آیات تھی اس کو، میرے کچھ نوٹس بھی بنے ہوئے ہیں تو اس سے ہیلپ ہو جاتی ہے، کچھ احادیث، کچھ ریفرنسز ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے قرآن کورس بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور میرا عربک کا بھی بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ، اور میں ابھی بھی عربک کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے عربک کو سیکھنا بند نہیں کیا جب سے میں اس میں ان ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور ہر پریگننسی میں میرے ٹارگٹس رہے ہیں کچھ۔ حیا کی دفعہ میں بکس بہت زیادہ پڑھتی تھی اور ایکٹیو رہتی تھی۔ دین ایزل کی دفعہ میرے پاس ایک پہلے بھی بیبی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سہولت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح مدد کی۔ تو اس ٹائم پہ میں نے 1 on 1 کسی سے عربک پڑھنا سٹارٹ کی۔ پھر وہ قرآن کا پروسیس میرا ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا قرآن وہ ہو رہا ہے میمورائز، مطلب اس کی ٹرانسلیشن کے حساب سے مجھے تھوڑا اس میں ایشوز آ رہے ہیں، جب آپ نارملی قرآن پڑھتے ہیں اس میں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا، تو پھر میں نے مجھے ٹائم ملا تھوڑا، میری بڑی اچھی اور بڑی لائک اسٹوڈنٹ تھی، مطلب میرے ساتھ کو اس میں تھی، کلاس میٹ تھی، تو مجھے موقع ملا کہ میں اس سے پڑھ سکوں، تو میں نے آن لائن ان سے 1 on 1 پڑھا ود 2 لینگویجز، عربک اور انگلش میں عربک کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم ایزل کا ٹائم تھا جب میں حیا جو تھی آئی تھنک کچھ 6 مہینے کی تھی، 3 مہینے کی تھی آئی تھنک جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو کافی چھوٹی تھی، میں اس کو گود میں لے کے بھی بیٹھتی تھی اور پریگننٹ بھی تھی۔ پھر اس دفعہ کی جو میری پریگننسی ہے اس میں میں نے پھر سے عربک پراپرلی سٹارٹ کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں جا کے پیپر دیتی ہوں اللہ تعالیٰ۔ میں نے فی الحال یہ چیز کسی سے شیئر نہیں کیا، ابھی بتا رہی ہوں صرف اور صرف اس لیے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جب سے میں پیرنٹنگ پہ کام کر رہی ہوں، اور اٹس بیفور میرج، کہ آپ اپنے کچھ ٹارگٹس بنائیں اپنی پریگننسی سے ریلیٹڈ، کہ آپ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ایڈ آن کر لیں، کہ آپ جب پریگننٹ ہیں تو آپ جب فیڈ کروا رہی ہیں میں نے الحمدللہ فیڈنگ بھی کروائی ہے جتنا مجھے موقع ملا، تو اس دوران بھی میرے ٹارگٹس ہوتے تھے کہ میں کیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایز اے مدر، ایز اے پیرنٹ، کانشیسلی اپنے اوپر کام کرنا ہے، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے سدھر جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے کچھ ہو جائیں، ہمارے بچے ایسے ہو جائیں، ہمیں اپنے بیہیویئر، اپنے ہی عادات پہ کام کرنا ہے، اور اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں کہ بھئی میں پریگننٹ ہوں یا میں فلاں ہوں یا جو بھی میرا وہ ہے، میں کیا کروں کہ میرے بچے یہ چیز سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک شیئرنگ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اب یہ شیئرنگ میں نے ایک بات اور کرنے لگی تھی، اس سے یہ شیئرنگ آ گئی کہ میں نے اس کو کافی دفعہ پڑھا ہے، اور میں دوبارہ سے سورہ ملک کر رہی ہوں۔ اب میں اس دفعہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی ہوں، وہ آفس میں پڑھتے ہیں، میں گھر میں پڑھتی ہوں، ابھی ہم لوگوں نے اس کو کمبائن کرنا ہے، 10 آیات کا ٹارگٹ ہے۔ تو میں 10 آیات اس لیے بھی شاید کر پا رہی ہوں کہ میں نے یہ پہلے بہت دفعہ کی ہوئی ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے قرآن شروع کیا ہے تو آپ اس کو مکمل کرنے کی طرف جائیں۔ ہماری سکسیس جو ہے نا دنیا میں، جو کامیابی ہے، ٹھیک ہے، وہ کامیابی یہ ہے کہ ہم ایک روڈ ہے اس پہ اوپر چلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے اینڈ نہیں تلاش کرنا، اینڈ ہمیشہ ہماری کسی بھی کامیابی کا اللہ ہی ہونا چاہیے، اور اللہ ہمیں ڈیلی لائف میں کس طرح سے ملے گا کہ ہم لوگ اندر سے کانٹینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی میں نے یہ صورت ختم کیا تو ابھی میری فلاں دن میں یہ صورت مکمل ہو جائے، ہم نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک مشورہ دینا چاہ رہی تھی۔ تو میں آپ کو اگر بتا رہی ہوں کہ میں نے 10 آیات کی ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کر سکیں، میں 10 سے زیادہ بھی کر سکتی ہوں۔ ابھی جو میری سچویشن ہے اس میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتی، میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں، تو اور میری میموری کا بھی تھوڑا ہے ایشو ہے، ٹھیک ہے، مجھے بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے یاد کرنے میں شروع سے ہی، لیکن اب تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا، بھول بھی جاتی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے سورہ ملک دوبارہ کی ہے، کیونکہ میں اس کو بہت حفظ بھی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا حفظ ایک اور چل رہا ہے الحمدللہ، تو وہ آخری صورتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گی وہ جرنی بھی آپ سے، لیکن ابھی اس کو میں حفظ بھی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں رات میں اپنی اس کو عادت بناؤں، میں سم ٹائم نہیں پڑھ کے سوتی، پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ میرے اندر رچ بس جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں ڈیفرنٹ تفاسیر کو دیکھ رہی ہوں، ڈیفرنٹ لوگوں سے میں پوچھ رہی ہوں، میں نے یہاں پہ امام صاحب سے بھی پوچھا کہ کون سی تفسیر مجھے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے معروف القرآن بھی بتایا کہ وہ ایزی ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو ہم لوگ ابھی جو مدرس ہیں اتنا زیادہ نہیں کر سکتے, تو ہم تھوڑے تھوڑا قرآن کو ایڈ آن کریں اپنی زندگی میں. مین مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا, ٹھیک ہے. تو آج میں جو ہے اپنی صورت انشاءاللہ خیر مکمل کر لوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.